ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، انسان کیا جانور بھی جس زمین پر پیدا ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ جو اس کی اپنی زمین ہوتی ہے، فطری طور پر اللہ تعالی نے جانور کو بھی وطن سے انس و محبت کا جوہر عطا کیا ہے۔ چرندے، پرندے، درندے، حتیٰ کہ چیونٹی جیسی چھوٹی مخلوق یا اس کے سوا کوئی بڑی مخلوق، کسی بھی مخلوق کو آپ لے لیں، ہر ایک کے دل میں اپنے مسکن، اپنے وطن اور اس کی اپنی زمین سے بے پناہ انس اور بے پناہ محبت پایا جاتا ہے۔ ان بے عقل حیوانات کو، ان معصوم جانوروں کو کس نے بتایا کہ یہ ان کا گھر ہے؟ ان بے عقل حیوانات کو کس نے باور کرائی یہ بات کہ وہ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ان کی اپنی زمین کہلاتی ہے؟ ان بے عقل حیوانات کے ذہن و گمان کی دنیا میں کس نے رکھا یہ پہلو، یہ عنصر، یہ خاکہ کہ پرندہ صبح اڑان طے کرتا ہے، اڑان بھرتا ہے، لمبی مسافت طے کرتا ہے، دور جاتا ہے، اپنے لیے شکار لاتا ہے اور واپس شام کو بالکل ایک شناسا کی طرح، متعارف کی طرح، پہلے سے جانے پہچانے کی طرح اپنے علاقے کو پہچان کر واپسی کرتا ہے، اور وہ بغیر کسی مسٹیک کے اسی گھونسلے میں آ بیٹھتا ہے جس گھونسلے سے اس نے صبح اڑان بھری تھی اور اپنے لیے شکار کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں نکلا تھا۔ چنانچہ جیسے انسانوں کو یہ شعور عطا کیا گیا کہ ان کو یہ فکر ہے، ان کو یہ خیال ہے، ان کو یہ عقلی پیمانہ حاصل ہے کہ ان کے ماں باپ ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے بچے، ان کے عزیز، یا کہیے کہ ان کے بھائی بند، اور ان کی اپنی ایک زمین ہے، ایک خطہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان بے عقل حیوانات کو کس نے بتایا؟ جانوروں میں کئی بار آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کہنے کو یہ جانور ہے، بے عقل ہے، خالی حیوان ہے، لیکن وہ سمجھداری اور سنجیدگی کا ثبوت کئی بار وہ دیتے ہیں کہ عقل اس پر اشش کر اٹھتی ہے۔ مثلا یہ کہ آج کل چونکہ ٹی وی کی دنیا، کیمرے کی دنیا، میڈیا کی دنیا بہت عروج کو پہنچی ہے، تو اس طرح کی شارٹ کلپس آپ کی نگاہوں سے گزری ہوں گی جس میں شیر نے کسی جانور کے بچے کو دبا لیا اور اپنے منہ میں رکھے ہوئے شکار کے طور پر اس کو پکڑ چکا ہے۔ تبھی اس کے سامنے اس کی وہ دکھیاری ماں کھڑی ہے جس ماں کا وہ جانور بچہ ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی بہتی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ دونوں حیوان ہیں، خالی حیوان ہیں، دونوں بے عقل ہیں، لیکن وہ اس کے احساس کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور بالآخر یہ کہ جانے دیتا ہے۔ آپ غور کریں کس نے رکھا ان کے اندر
یہ محبت کا جذبہ کس نے رکھا ان کے اندر؟ اپنوں سے اور اپنے وطن سے اور اپنی زمین سے محبت کا جذبہ۔ ظاہر ہے کہ میرا آپ کا یقین و ایمان یہ بول کر کہتا ہے کہ اس سب جذبے کو اور شعور کی دنیا کو مجھ انسان کے اندر اور اس جانور کے اندر، ہم انسانوں میں بھی اور ان جانوروں میں بھی رکھنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے سوائے اس رب ذوالجلال کے جو میرا آپ کا خالق و مالک ہے۔ اس سلسلے میں وطن سے محبت کا جو عنوان ہے، اس سلسلے میں بڑا افراط و تفریط کا ماحول ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو وطن سے محبت کی بنیاد پر اپنے تمام تر مذہبی شعور کو کھو بیٹھتے ہیں، وہ اس کا خیال نہیں کرتے، اس کو کسی صورت وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ مذہب بھی کوئی چیز ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو وطن سے محبت کو جائز ہی قرار نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کی کوئی معنویت نہیں ہے۔ مذہب اسلام نام ہے اعتدال کا، مذہب اسلام نام ہے افراط و تفریط سے بچ کر زندگی گزارنے کا، جس میں ایسی ایکول زمین آپ کو فراہم کی جاتی ہے، ایسا درمیانی راستہ اور ایسی شاہ راہ آپ کے حوالے کی جاتی ہے جو کسی بھی طرح سے کجی سے اور کہیے کہ روڑی سے اور ادھوں سے اور ہر اس شے سے جو تکلیف پہنچا سکتی ہے روڈ پر چلتے ہوئے، ایسی شاہ راہ اسلام فراہم کرتا ہے جو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یعنی ایسا راستہ اسلام بتاتا ہے جو حد اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، اس میں دائیں بائیں کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، خالصتاً اعتدال کی زمین اور اعتدال کی راہ ہموار کرتا ہے۔ چنانچہ آج 14 اگست ہے اور کل ہمارا یوم آزادی ہے 15 اگست۔ اب کل کے دن آپ اپنے ملک کا یوم آزادی منائیں گے اور اس دن کو آپ سیلیبریٹ کریں گے، ان یادوں کو سیلیبریٹ آپ کریں گے، خوشی منائیں گے، جشن کا ماحول ہوگا، جن یادوں کے پیچھے وطن سے محبت کی بنیاد پر آپ کے ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں علماء کی قربانیاں اور کروڑوں ہندوستانی عوام کی قربانیاں پوشیدہ ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مذہب اسلام وطن سے محبت کا تصور کیا دیتا ہے، مذہب اسلام میں وطن سے محبت کی بنیادیں کیا ہیں، مذہب اسلام میں وطن سے محبت کا پیمانہ کیا ہے، کس حد تک آپ جا سکتے ہیں، کہاں آپ کو ٹھہرنا ہے، کہاں آپ کو رک جانا ہے، کیا آپ کو کرنا ہے اور کیا آپ کو نہیں کرنا ہے، یا یہ کہ وطن سے محبت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن مجید اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ بخوبی واضح ہو سکے۔ آزادی وطن کے ملنے پر اللہ کے شکر کی ترغیب قرآن مجید نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ حضرات صحابہ کرام کو خطاب ہے اور ایک ایسے منظر نامے کی یاد دلا کر خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عددن تھوڑے تھے، مٹھی بھر صحابہ، مکے کی زمین اور ملک میں دبے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد ایک بڑی تعداد تو حضور کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو گئی تھی اسلام لانے کے لیے یا اسلام لا چکی ہو۔ دھیرے 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 شمع کے ساتھ پروانے جڑتے گئے اور چاند کے گرد ستارے جمع ہوتے گئے اور یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے مقدار کے لحاظ سے صحابہ کرام حضور کے ساتھ آئے۔
قرآن کہہ رہا ہے اس بات سے بھی خوف زدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں. بس ہجرت مدینہ کے بعد اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ یعنی وطن عطا فرمایا اور تمہیں اپنی مدد سے قوت بخش دی. اور پھر وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لا سکو. قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے جب آپ کو اپنے وطن میں رہنے کی آزادی حاصل ہو، جب آپ کو اپنے وطن کی آزادی کی سوغات مل جائے، جب آپ کو وطنیت مل جائے، وطن حاصل ہو جائے، تب وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ ہمارا ایمان و یقین یہ ہے کہ ہمیں ایک ٹنکی سے لے کر ایک پہاڑ تک ملنے والی تمام تر نعمتوں کو دینے والی ذات اللہ کی ہے. سو ہمیں وطن کوئی اور نہیں دیتا ہے، یا وطن کسی اور نے نہیں دیا ہے، ہمیں وطن اللہ نے دیا ہے. سو ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام وطن چھوڑ کر مدینے آئے. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا، اور کتنا پسند آیا کہ وطن سے، علاقے سے محبت ایک فطری عمل ہے. یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے وطن کو چھوڑ کر رسول اللہ کے پاس جانا ضروری سمجھا. اور اس ہجرت کے پیچھے جو زخم انہوں نے سہے ہیں، مار پٹائی کا زخم اپنی جگہ ہوتا ہے، باتوں کا زخم اپنی جگہ ہوتا ہے، تان و تشنیع کا زخم اپنی جگہ ہوتا ہے. وطن چھوڑ جانا، مٹی چھوڑ جانا، زمین چھوڑ جانا، بے وطن ہو جانا، وطنیت کا معدوم ہو جانا، یہ آپ اسی سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کو وہی بتا سکتا ہے جو بے وطن ہوا ہو، جس نے گھر چھوڑا ہو، جس کو اپنی زمین پر تنگی محسوس ہوئی ہو، یا جس کی زمین اس پر تنگ کر دی گئی ہو. یہ بتائیں گے آپ کو بے وطن فلسطینی کے زمین کسے کہتے ہیں. یہ بتائیں گے آپ کو گزشتہ دنوں میں ترکی کی کویت کی سرزمین پر 5000 انسان مسلمان جو بے وطن قرار دے دیے گئے. یہ بتائیں گے آپ کو میانمار کے وہ غیور روہنگیائی مسلمان، ان سے ان کا وطن چھین لیا گیا، وہ جیتے جی مر گئے، ان میں زندگی اور خون باقی نہ رہا. ان کو تمام تر زخم سہنے کی صلاحیت تھی، مگر وہ بلک اٹھے، رو پڑے، بے یار و مددگار اپنے آپ میں محسوس کرنے لگے جب ان کو ایک ریفیوجی کی حیثیت سے مختلف ملکوں کی زمین پر قیام کرنا پڑا. سو وطن چھوڑنا، وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، ہجرت کرنا، تو اور زخم جتنے ہو سکتے ہیں وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن وطن چھوڑنے کا جو زخم تھا اور بے وطن ہو جانے کا جو درد تھا وہ بڑا درد تھا اور بڑی قربانی تھی. سو اللہ کو یہ بہت پسند آیا، اور صحابہ مکے سے مدینے آئے، اللہ کو ان کا یہ عمل پسند آیا، اور خدا نے ان کی قربانی کی قدر کرتے ہوئے ان کی تعریف میں قرآن مجید نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ پاک فرما رہے فے کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی سچے لوگ ہیں. وطن چھوڑنا، وطن سے نکل جانا، وطن سے نکل کر بے وطن ہو جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں جان اور وطن کی قربانی کا ایک ساتھ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ کیا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں یعنی وطن سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے،
اور اگر یہ وہی کرے جس کی ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہے اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہونا ان کا گویا قرار پایا جائے گا۔ جان اور وطن ان دونوں کی قربانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا کہ جو لوگ ان دونوں قربانیوں سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں، اگرچہ ایسا کرنے میں تعداد کے لحاظ سے بہت کم لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے ہمارے حکم پر تو نتیجے میں پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والا ہے، نتیجے میں وہ بہت مضبوط ہے اور خدا کے یہاں اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت تو اس کا بہت واضح مظہر پیش کرتی ہے، یعنی وطن کی محبت۔ آج دنیا کے وہ نادان لوگ جو بھارت کی سرزمین پر بھارت کے مسلمان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو پاکستان چلے جانا چاہیے اور آپ بھارت سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ کو ہندوستان سے محبت نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تم عقل کے پیمانے کے خلاف بات کر رہے ہو۔ کسی نو کے ثبوت کی ضرورت تو بعد میں پیش آئے گی، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عقل اسے قبول نہیں کرتی، اور جس میں دماغ ہو، عقل ہو، شعور ہو، فکر ہو، تھوڑی بہت سنجیدگی رکھتا ہو، جو گوبر ہو تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں پھر اس لفظ کو دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، جو گوبر ہو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، جس کے دماغ میں پاخانہ بھرا ہے، جو عقل بیچ کے کھا گیا، جو ٹٹو ہے، غلام ہے، جو بکا ہوا ہے، اس کی کوئی بات اس زاویے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر ذرا بھی شعور رکھتا ہے تو ذرا قرآن دیکھیں آپ، اللہ فرما رہے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی مکرم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ یعنی دادا، تمہارے بیٹی بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور دیگر رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے محنت سے، اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے تم جہاد میں نہیں نکلتے ہو، اس لیے تم خدا کی راہ کا سفر نہیں کرتے ہو، اس لیے تم غریبوں، مسکینوں، بے بسوں، لاچاروں کے کام نہیں آتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر تم اس کا انتظار کرو۔ کس کا؟ حتی یأتی اللہ بِأمری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے گا۔ اب خدا نے مثال میں اتنی ساری چیزیں پیش کی، باپ کو لائے، دادا کو لائے، بیٹے کو لائے، بیٹیوں کو لائے، مال لائے، تجارت لائے، کاروبار کا نقصان لائے، یہ سب کچھ اگر تمہیں عزیز ہے اور تم اللہ کی راہ میں ہجرت اس لیے نہیں کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ اس سب کا ڈر تمہیں ستا رہا ہے، تو سنو تم اللہ کے حکم سے روگردانی کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وطن سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے، اور ہر اس انسان کو سمجھنا چاہیے جو عقل رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ آگے دیکھیں، وطن پر قابض ظالموں سے اپنا وطن بچانے کے لیے قرآن مطالبہ کرتا ہے جہاد کا۔ جہاد جس کا ایسا ہوا بنایا گیا، ایسے ڈرامے تیار کیے گئے، اور جناب من کہیے کہ پاگل پن ایسا سوار ہوا کچھ لوگوں پر کہ انہوں نے جہاد کی ڈیفینیشن بدل ڈالی۔ قرآن کی زمین آپ دیکھیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ آئے ہائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنی مقبوضہ سرزمین میں داخل ہونے اور قابض ظالموں سے اپنا وطن آزاد کرانے کا حکم دیتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ آیت میں
کہہ رہے ہیں میری قوم ملک شام یعنی بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر یعنی پیچھے نہ پلٹنا، اور ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ موسیٰ علیہ السلام اقدامی کارروائی کا حکم فرما رہے ہیں، اپنا وطن بچاؤ، آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے آزادی کا بگل بجایا اور انگریز کی فوج میں بھرتی اور انگریز کی غلامی کو حرام قرار دیا، اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانان ہند کو ان میں بیداری پیدا کرنے کے لیے، ان میں جہاد آزادی کا خون اور رنگ بھرنے کے لیے میں دن اور رات پڑھتا تھا اور یہ سوچتا تھا اللہ ان میں یہ شعور بیدار کیسے ہو، کیسے ان کو تیار کیا جائے کہ یہ ظالم انگریز کی مخالفت کرے، یہ ظالم انگریز کی حمایت نہ کرے، اور اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے جہاد آزادی کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ شاہ صاحب کہتے ہیں 1000 سر دھننے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ مسجد قرآن کی تفسیر کی جائے، مسجد قرآن کے دروس قائم کیے جائیں، قرآن کے حلقے لگائے جائیں، اس لیے کہ ماتر واحد تنہا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مردہ انسان میں جان ڈال دیتی ہے، جو سوتے کو جگا دیتی ہے، بیداری لاتی ہے۔ اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ قرآن۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جگہ جگہ ہم نے درس قرآن قائم کیا اور لوگوں کو بتایا جہاد آزادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ کے اسی دہلی شہر میں درختوں پر علماء کی ایک ایک نہیں 10 20 لاشیں ٹنگی ہوتی تھیں۔ آج اگر کوئی بے وقوف ناہنجار عقل کا اندھا ہم سے آزادی وطن کی بات کرتا ہے اور ہم سے وطن کی محبت کا سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کورا ہے، نہ ولد ہے، عقل سے پیدل ہے، اس کے پاس تاریخ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک بڑی تعداد ہے، بہت معنویت کا جملہ بولنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا، ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے نزدیک 2014 میں ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ تو ایسے گوبروں اور عقل کے اندھوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور پاگلوں، تاریخ کے اوراق پلٹو، اس زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں میرے اجداد کی قربانیوں کے نتیجے میں ان کے جسم سے نکلنے والے لہو کے قطرات نہ گرتے۔ آپ کھیل سمجھتے ہیں؟ یہی دھرتی ہے جس نے مسلمانوں میں، ہندوؤں میں آزادی وطن کے لیے جو رنگ بھرے گئے ہیں اس میں مسلمان کھڑا ہوا، اور مسلمان ہی بنیادی طور پر کھڑا ہوا۔ مجھے ذرا تحمل تکلف نہیں ہے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ ان کا یہ جملہ بولنے میں، مولانا نے فرمایا دوسری قوموں کو تو اس زمانے میں جہاد آزادی کا شعور بھی حاصل نہیں تھا جب ہمارے لوگ یعنی مسلمانوں نے ہند جنگ کا ایک پیمانہ لڑ کر چپی ساتھ چکے تھے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد یہ صرف نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہو، قرآن ان کی زندگی کا حصہ ہو، شریعت ان کے وجود پر سجے، اسلام کا نفاذ وہ اپنے وجود پر کر سکے، صرف یہ نہیں تھا، ایک بنیادی مقصد ان تمام تر مقاصد کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ملک کی آزادی کے لیے، جہاد آزادی کے لیے، اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے ایسے جانباز تیار کیے جائیں، ایسے سپاہی تیار کیے جائیں جو بے لوث ہو کر اپنے وطن کی آزادی کے لیے خدمت کریں اور نتیجے میں انگریز کے پنجہ استبداد سے ملک کو آزاد کرایا جا سکے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے پہلا شاگرد اپنے پہلے استاد ملا محمود کی سرپرستی میں محمود الحسن دیوبندی تیار ہوا۔ آج ساری دنیا یہ بات کہے، سارا ہندوستان یہ بات کہے، فرقہ پرست طاقتیں یہ بات کہے، مسلمانوں کا کوئی خون اور مسلمانوں کی کوئی قربانی اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، تاریخ پڑھنے والا تاریخ پڑھتا چلا جائے اور آپ پلٹتے چلا جائے، وہ تاریخ کی کتاب کو مکمل نہیں کر سکے گا اگر اس میں شیخ الہند کا نام نمایاں نہ ہو۔ اس لیے کہ شیخ الہند ہی وہ ہستی ہے جس نے یہاں انگریز کی غلامی کو، انگریز کی طرفداری کو، انگریز کی حمایت کو اس درجے حرام قرار دیا تھا۔ یوں کہتے تھے شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے تو فرماتے تھے کہ میں جہاں تک جا سکوں گا جاؤں گا، جس خطے تک پہنچ سکوں گا پہنچوں گا، اور جب مجھ میں سکت باقی نہیں رہے گی تو وہ 8000 علماء کے استاذ تھے،
8,000 سے زیادہ شاگرد تھے ان کے، اور شاگرد بھی اپنے آپ میں ایک شاگرد ایسا جو ہزاروں نہیں لاکھوں علماء اپنے پیچھے رکھتا ہے۔ ذرا نام تو شمار کریں، شیخ الہند کسے کہتے ہیں؟ حسین احمد مدنی شیخ الہند کو کہتے ہیں۔ شیخ الہند کسے کہتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی شیخ الہند کو کہتے ہیں۔ ذرا سوچیں اور دیکھیں اور غور کریں۔ عبید اللہ سندھی شیخ الہند ہے، علامہ انور شاہ کشمیری شیخ الہند ہے، الیاس کاندھلوی شیخ الہند ہے، کفایت اللہ دہلوی شیخ الہند ہے، احمد علی لاہوری شیخ الہند ہے۔ یہ سارے کے سارے جبال علم وہ ہیں جو اس ایک اکیلے دیوانے کے شاگرد ہیں جس کو دنیا شیخ الہند کہتی ہے۔ پوچھا تھا کسی نے شیخ الہند سے، آپ اتنے بڑے آدمی، آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ کی کوئی تصنیف نہیں ہے؟ فرمایا کس میدان میں تصنیف دیکھنا چاہتے ہو؟ حوصلہ اور تدبر دیکھنا چاہتے ہو؟ عظیمت دیکھنا چاہتے ہو؟ استقامت دیکھنا چاہتے ہو؟ حسین احمد کو دیکھ لو۔ میری فقہ کی دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے کفایت اللہ دہلوی کو دیکھ لو۔ میرے حدیث کے میدان کی خدمات کو دیکھنا چاہتے ہو، انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو۔ اور فرمایا میاں اگر تم میری جرأت کو دیکھنا چاہتے ہو، عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو۔ سیاسی فہم و تدبر کو دیکھنا چاہتے ہو تو عبید اللہ سندھی کو دیکھو۔ اور شاگردوں کے نام ایک ایک آدمی ایسا ہے۔ دعوت و تبلیغ کو دیکھنا چاہتے ہو تو الیاس کاندھلوی کو دیکھ لو۔ یہ شیخ الہند کی روح تھی، یہ شیخ الہند کی روح تھی جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ میں چھلکی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ جماعت کے احباب ذرا توجہ سے سنیں، میں کہا کرتا ہوں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو ملفوظ تھا نا، مولانا کہا کرتے تھے کہ میرا کام میرے مشن کا الف با ہے۔ پڑھا؟ بیٹھے ہیں دعوت کے ساتھ، یہاں پڑھا؟ پڑھتے تو ہی نہیں، یہی تو بیماری ہے آپ لوگوں کے ساتھ، نہیں پڑھتے ہو، سننے کے مریض ہو گئے ہو۔ پڑھو، اپنے اجداد کی تاریخ پڑھو، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھا کرو، شیخ یوسف کے ملفوظات پڑھا کرو، عبید اللہ بلیاوی کے خطوط پڑھا کرو، سید احمد مہاجر مکی کے خطوط۔ اندازہ ہوگا جو پڑھنے سے ملتا ہے وہ سننے سے نہیں ملتا۔ سننے بیمار، میں تو روزانہ حضرت جی کا بیان سنتا ہوں، سنو جا، سنتا رہ تو سن کے سن ہو جا، کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ سننے کے لیے تو کہا تھا نا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ مولانا نے بھوپال کے اجتماع میں کہا تھا اپنے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے، لوگوں تم اپنے کانوں کی غذا کے لیے بیان سنتے ہو۔ سارا مجمع الرٹ ہو گیا، حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ پھر فرمایا پہلے کنجریوں کے گیت سننے کے عادی تھے، اب علماء کے بیانات سننے کے عادی ہو گئے ہو۔ زندگی پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہے، کوئی تغیر نہیں ہے۔ اس لیے بصد احترام عرض کرتا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، بس صد احترام محبت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دعوت کے میدان میں خدمت کرنے والے ساتھیوں کے لیے پڑھنے کا مزاج بناؤ، پڑھا کرو۔ اور یہ ہندی میں تعلیم کو حرام سمجھو، اپنے اوپر لے کے بیٹھ جاتے ہو ہندی کی کتاب، منتخب ہندی میں پڑھ رہے ہو، فضائل صدقات ہندی میں پڑھ رہے ہو۔ اردو پڑھو بھائی، آپ کو اردو پڑھنا چاہیے، امت سے براہ راست کنیکٹ ہوتے ہو، امت سے براہ راست آپ کی کنیکٹیویٹی ہے، آپ کو اردو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو پھر بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ میں نے ازراہ محبت کہی ہے، ان کا تعلق کسی اور پیمانے سے اور زاویے سے نہیں ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی روح تھی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ میں، جس کا نتیجہ یہ کہ ایک الیاس رویا اور آج سارے جہان کا الیاس تنہائی میں بلک بلک کے رو رہا ہے۔ اور اس وجہ کیا ہے؟ وہی درد ہے جو شیخ الہند میں تھا، اسی بے کلی اور بے چینی اور بے قراری کا اظہار ہے جو شیخ الہند میں تھا۔ جیسے شیخ الہند رو رہے تھے اللہ اس دھرتی پر مسلمانوں کے جان و ایمان کا کیا ہوگا، اسی فکر کو، اسی مشن کو اور اسی پیمانے کو لے کر اٹھے ہیں آپ کے یہ تمام شاگردان، اور انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ شیخ الہند کی فکر کیا تھی۔ چنانچہ نتیجہ ملا محمود کی سرپرستی میں محمود تیار ہوا، محمود الحسن دیوبندی۔ انگریز اپنی میاں کو روتا ہے اور یوں کہتا ہے رو کر کہ شیخ الہند وہ آدمی ہے، شیخ الہند وہ آدمی ہے اگر اس کے جسم کو آگ لگا دی جائے تو اس کی جلتی ہوئی جسم کی راکھ سے جو بو اٹھے گی، جو بو آئے گی، اس بو سے پتہ چلے گا کہ یہ انگریز کی غلامی کو حرام کہتا ہے۔ چنانچہ نتائج دیکھیں آپ، شیخ الہند نے کہا 8,000 سے زیادہ شاگرد تیار ہوئے، فرمایا میں چارپائی پہ لیٹ جاؤں گا، جب سکت مجھ میں چلنے کی نہیں رہے گی میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا میری چارپائی کے کاندھے اٹھاؤ، چارپائی لے کر چلو، گاؤں گاؤں پہنچو، قریہ قریہ پہنچو، بستی بستی پہنچو تم سارے کے سارے چل کر لے کے چلو۔ میں پورے ہندوستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں انگریز کی غلامی حرام ہے۔ جہاد آزادی کا بگل بجا دیا گیا، دارالعلوم دیوبند اسی مناسبت سے تیار کیا گیا، دارالعلوم دیوبند کا قیام انہی بنیادوں پر عمل آیا۔
مجاہدین تیار کرنے تھے جو ہندوستان کی حفاظت کر سکے، جانثار تیار کرنے تھے جو ہندوستان کو انگریز کی غلامی سے بچا سکیں، ایسے دیوانے تیار کرنے تھے جن کے سامنے جان کوئی معنی نہ رکھتی ہو، وطن کی محبت میں بے دریغ قربان کر جائے۔ اور یہی مسلمان ہیں۔ گاندھی جی، باپو جی تیار نہیں تھے جہاد آزادی کے لیے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، باپو جی تیار نہیں تھے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے شیخ الہند سے یہ بات کہی، شیخ الہند ان کا پیغام ان تک پہنچا، اور پھر شیخ الہند سے انہوں نے یہ بات کہی، وہ گاندھی جی کو لے کر حاضر ہوئے۔ شیخ الہند نے کہا کہ برادران وطن میں آزادی کی روح پھونکی جائے، بغل بجایا جائے، انہیں تیار کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے قدم سے قدم ملا کر جہاد آزادی کے لیے تیار ہو سکے۔ ورنہ یہاں تو مخبریاں ہوتی تھیں، انگریز کا نمک کھایا جاتا تھا۔ اور چھوڑیے اس بحث کو، وہ ایک لمبی ہے، اس پر کیا کلام کیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر ہمارے علماء نے، مشائخ نے، بزرگان دین نے، انہی مدرسوں کے لوگوں نے جن کو آج تم ٹیررزم کا اڈا کہتے ہو، ہم تم سے یہ کہتے ہیں اگر مدارس نہ ہوتے، کسی کا باپ ہندوستان کو آزاد نہیں کرا سکتا تھا۔ تم تاریخ فراموش کر چکے ہو، تاریخ بھلا چکے ہو تو الگ بات ہے، ورنہ مدارس کے بغیر تاریخ کے صفحات کسی صورت مکمل نظر نہیں ہوں گے۔ مدارس کا وہ بنیادی کردار ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ مدرسے ٹیررزم کا اڈا ہے، دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں۔ اگر وطن کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے تو پھر آپ ہمیں دہشت گرد ہی رہنے دیں۔ اگر وطن پر مر مٹنا دہشت گردی ہے اور وطن کے لیے جہاد آزادی کا بغل بجانا دہشت گردی ہے، آپ اگر یہی تعبیر استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم نے تو یہی کیا ہے، اس کے سوا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب آپ کی نظر میں اگر دہشت گرد ہے تو دہشت گرد صحیح۔ مزید آگے بڑھیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان شاگردان کا ایک طویل سلسلہ، اور نتیجے میں پھر جہاد آزادی مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کو مالٹا سے واپسی پر پیش کیا گیا کہ یہ موہن کرم چند گاندھی جی ہیں، اور ان کا پورا نام، پورا تعارف مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے پیش کیا، اور شیخ الہند نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے، ذرا توجہ کرنا، جمعیت کے پلیٹ فارم سے گاندھی جی کو پورے ملک کا دورہ کرنے کو کہا۔ خرچہ برداشت کیا ہے جمعیت نے، پیسہ اٹھایا ہے جمعیت نے، گاندھی کو اپنے ہاتھوں پہ لیے پھری ہے۔ اتنی پرانی خدمات ہیں جمعیت علماء ہند کی، پورے ملک کا دورہ کرایا، ہندوؤں کو تیار کیا اس کام کے لیے کہ وہ انگریز کے خلاف مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ورنہ وہ تیار نہیں تھے۔ تیار کیا، اور نتیجے میں پھر ہندو مسلمان ساتھ آیا، آزادی کا بغل بجنے لگا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب اپنے کرتوتوں کے باعث ذلت و غلامی کا طوق پہنے بے وطن ہوئے تو ٹھوکریں کھانے کے بعد اپنے نبی یوشع علیہ السلام سے کہنے لگے، ہمارے لیے کوئی حاکم یا کمانڈر مقرر کر دیں جس کے ماتحت ہو کر ہم اپنے دشمنوں سے جہاد کریں اور اپنے وطن کو آزاد کرائیں۔ وطن سے محبت اسلام کا بنیادی جز ہے، وطن سے محبت اسلام کا بنیادی تصور ہے۔ کیسے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے مسلمان وطن سے محبت نہیں کرتا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس منظر نامے کا ذکر کیا ہے، ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا۔ اب میں اس میں مزید اگر آپ کو کچھ اور باتیں پیش کروں تو پہلے ہی بہت وقت جا چکا ہے، بس مختصراً آگے بڑھتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیات میں نے رکھی ہیں، احادیث مبارکہ۔ حضور فرما رہے ہیں، تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے تندرست ہو، دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کو دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے وطن کے اندر آرام و سکون کے ساتھ ہو۔ بے وطن ہونا، یہ جاتے ہیں نا سعودی والے، کویت والے، قطر والے، عمان والے، روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں، ان سے پوچھو بقرعید آتی ہے، عید آتی ہے، شبرات آتی ہے، کیسے تکیوں میں منہ دے دے کے روتے ہیں بیچارے۔ ہمارے ملک کی ایک شاعرہ ہے، خاتون ہے، انہوں نے بڑے پیاری نظم پڑھی تھی اور بند تھا اس کا، روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو،
جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو، پھول پردیس میں چاہت کا نہیں کھلتا ہے، عید کے دن بھی گلے کوئی نہیں ملتا۔ یہ بے وطن ہونا ہے حضرت، کوئی نہیں ملتا، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ بہار بنگال کے آئے ہوئے لوگ دلی میں اس کو محسوس کریں گے، ان کا اپنا یہاں کوئی نہیں ہے، بے وطن ہے، حالانکہ ملک میں ہے لیکن خطے میں نہیں ہے، ان سے پوچھئے آپ۔ تو یہ وطن کی محبت، اور اس پر ایک بہت بنیادی دلیل، ادھر حضور پاک علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہوا، سیدہ خدیجہ ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے یہاں لے کر کے گئیں، اور حضور پاک سے ورقہ بن نوفل نے جو بات کہی تو ان میں ایک بات یہ تھی، کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ اے ہائے، پہاڑ جیسا جگر رکھنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ذات، حضور جیسا جگر کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر اتنا چونک گئے اور فرمایا، کیا مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ یہ مجھے میرے وطن سے؟ حضور کو یقین نہیں ہو رہا ہے، ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں ہاں آپ کو آپ کے وطن سے میرے وطن سے نکال دیں گے۔ آئے ہائے، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، اس لیے کہ میں نے یہ پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اس پر ایک امام لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے شدید محبت پر دلیل ہے یہ بنیادی جملہ، جس میں حضور کہہ رہے ہیں وہ نکال دیں گے مجھے، وہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے۔ آگے بڑھے، وطن سے محبت کی بنیادی دلیل خود مکہ مکرمہ سے والہانہ محبت ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ اکبر، تو کتنا اچھا شہر ہے، آئے ہائے، اور تو مجھے کتنا عزیز ہے، اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ ٹھہرتا۔ یہ بات حضور پاک مکہ مکرمہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایک عمل حضور کا اور دیکھیں، جب آپ کہیں تشریف لے جاتے اور واپس آتے اور مدینہ قریب آتا تو آپ سواری کو تیز کرتے، اسپیڈ بڑھا دیتے، اس کو پاؤں لگاتے اور اس کو تیز بھگاتے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ وطن کی محبت آپ کے اندر ایسی سرشار تھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضور تیز بھگاتے تھے۔ تو وطن سے محبت کرنا یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے۔ البتہ آج کل ایک حدیث بہت چل رہی ہے، نیتا لوگ بہت پڑھتے ہیں، انہیں تو بیماری ہوتی ہے نا، نیتاؤں کو بیچاروں کو یہ بیماری ہوتی ہے، وہ تحقیق نہیں کرتے، بس جہاں سے مواد ملا اور پیش کر دیا۔ ایک حدیث چل رہی ہے آج کل، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، حدیث چل رہی ہے، کیا ہے؟ حب الوطنی من الایمان، اس طرح سے کچھ الفاظ چل رہے ہیں کہ جی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ کا کوئی فرمان نہیں، کوئی فرمان نہیں۔ اس لیے کوئی نیتا جی اگر بیٹھے ہو تو وہ ذرا زبان کو لگام دے، حضور کی طرف نسبت کرنا اور حضور کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہنا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضور پاک اپنے وطن کے لیے دعائیں مانگتے تھے، آپ نے فرمایا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اور پہاڑ کو کہتے تھے حضور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وطن کی مٹی کی اہمیت یہ مستقل ایک بنیادی چیزیں ہیں۔ اب بس پیغام کے طور پر دو تین چیزیں سن لیں۔ وطن سے محبت کے عملی تقاضے کیا ہے؟ کل 15 اگست ہے، ہم ایک نیا سنکلپ لیں گے، نیا عہد لیں گے، تو کیا کر کے لیں گے؟ پتنگ اڑا کے لیں گے؟ بریانی کھا کے لیں گے؟ چھت سجا کے لیں گے؟ ڈانس کر کے لیں گے؟ رقاصاؤں کی طرح رقص کر کے لیں گے؟ کباب پارٹی چلا کے لیں گے؟ یہ سب کریں گے آپ؟ یہ سب کریں گے؟ اس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ چھتوں پر آ جاتی ہے بیٹیاں اور بیٹے، چھتوں پر آ جاتے ہیں وہ بڈھے جن سے مسجد نہیں آیا جاتا، آج چھت پہ چڑھ گئے، سیلیبریٹ کر رہے ہیں جناب، وہ ملک کا یوم آزادی ہے، کباب چل رہے ہیں، کولڈ ڈرنک چل رہی ہے، اور بازے ناہنجار تو شراب پیتے ہیں، رقص کرتے ہیں رقاصاؤں کی طرح۔ بدترین عمل ہے، بدترین۔ تم کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ لنگڑے ہو، لولے ہو، اپاہج ہو؟ تمہارے یہاں تعلیم نہیں ہے؟ سنو، جو تعلیم تمہارے یہاں ہے وہ دھرتی پہ کہیں نہیں ملتی ہے۔ ملک آزاد ہوا، ملک کی آزادی میں ایک دن سیلیبریٹ کر رہے ہو، سیلیبریشن کر رہے ہو، تو پہلا اور بنیادی کام یہ ہے خدا کا شکر کرو۔ اللہ آپ نے ہمیں میانمار کے مسلمانوں کی طرح نہیں رکھا، ہم فلسطین کے بے گھر مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، ہم بے وطن نہیں ہے، وطن میں ہے، آپ کا شکر بجا لاتے ہیں، یہ کرنے کا کام ہے۔
دوسرے نمبر پر وطن میں اسلام کے نفاذ کی اپنے وجود پر بھرپور کوششیں کرو، سچا پکا مسلمان بن کے دکھاؤ۔ حضرت وہ ہندو بہت پریشان کر رہے ہیں، بڑی زیادتی کر رہے ہیں، بڑا تعصب پھیلا، آپ وہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اسلام لے کے اٹھیے، اخلاق لے کے اٹھیے، محبت کی اخلاق کی شمع جلائیے اور سن لیجئے، دنیا نفرت سے نہیں چلتی ہے، دنیا محبت سے چلتی ہے، اور محبت سے چلی ہے اور محبت سے چلے گی، دنیا کبھی نفرت سے نہیں چلے گی۔ اس لیے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی وہ لوگ اگر ہم زمین میں ان کو اقتدار دیں تو یہ دیتے ہیں تو پوری پابندی سے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، یہ کرنے کے کام ہے۔ تیسرا بنیادی کام، وطن کے قوانین کی پاسداری، وطن کے قوانین کی پاسداری۔ چوری کی لائٹ جل رہی ہے اس بنیاد پر کہ جی سرکار بھی چوری کرتی ہے، جرم کو جرم کے لیے وجہ جواز نہیں بنایا جاتا، گناہ گناہ ہے، گناہ کو وجہ جواز نہیں بنایا جاتا۔ مسجد میں لائٹ نہیں لگی اس لیے کہ جی مسجد والے بل نہیں دیتے، اس لیے کہ جی مندر والے بھی نہیں دیتے، نہیں، ہرگز نہیں۔ سنو، حکومت کی ایک پائی کی چوری حرام ہے، مسلمان ہو تمہارا اسلام ہی کہتا ہے۔ نہ حضرت آج تو 15 اگست ہے، چھوڑو، کیا ضرورت پڑی ہے وہ پہننے کی ہیلمٹ، حضرت ہرگز نہیں۔ نہ دیں آپ پولیس والوں کو جواب، نہ پکڑیں آپ کو ٹریفک پولیس کے لوگ، اللہ دیکھتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب آپ کی گھات میں لگا ہے۔ چوتھا بنیادی کام ہے وطن سے محبت۔ وطن سے محبت کا ایک بنیادی عمل یہ ہے کہ آپ اہل وطن سے محبت کریں، ہندوؤں سے، سکھوں سے، بدھسٹوں سے، عیسائیوں سے، دلتوں سے، جینیوں سے، اور جتنی قومیں بستی ہیں یہاں سب سے محبت کیجئے، یہ کرنے کا کام ہے اور یہ وطن سے محبت کی بنیادی علامت ہے۔ اور پانچواں کام ہے دن اور رات دعا کیجئے، اے اللہ ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان کو اس کی اسی شان و شوکت کے ساتھ جو یہ زمانے سے رکھتا ہے بحال رکھیے، قائم رکھیے، آباد رکھیے، سلامت رکھیے، اور تمام برادران وطن کو اسی ملک میں، اسی دھرتی کے نیچے، اسی دھرتی کے اوپر اور اس نیلگو آسمان کی چھت کے نیچے پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دیجیے اور ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامتی عطا کیجیے۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں اس وقت آپ کے خدمت میں اس گنہگار نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو وطن سے محبت کا صحیح تصور جو اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے اس کے آئینے اور خانے میں جینے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔